الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا عقیدہ اور نظریہ ہے معیت ذاتیہ کا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہر کسی کے ساتھ ہے، ہر جگہ پر ہے۔ یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے صرف عرش پر ہے اور علم اور قدرت کے اعتبار سے ہر جگہ پر ہے، یہ نظریہ درست نہیں۔ صحیح نظریہ یہ ہے کہ اللہ ذات کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، قدرت کے اعتبار سے، ذات اور صفات کے اعتبار سے ہر جگہ پر موجود ہیں۔ اس پر ہم نے قرآن کریم کی آیات پیش کیں، احادیث مبارکہ پیش کیں، عقلی دلائل پیش کیے، اور اس نظریہ کے جو قائلین نہیں ہیں، ہمارے عقیدہ کے جو مخالفین ہیں، ان کے دلائل پیش کیے، جوابات دیے۔ اب ان کی طرف سے جو اعتراضات ہمارے عقیدے پر تھے، ان کے جوابات دیے جا رہے ہیں۔ تو ان کی ایک دلیل حدیث جاریہ ہے جو ہمارے خلاف پیش کی جاتی ہے۔ عن معاویہ بن الحکم السلمی رضی اللہ عنہ قال کانت لی جاریۃ ترعى غنما لی قبل احد والجوانیہ فاطلعت ذات یوم فاذا الذئب قد ذهب بشاة عن غنمها وانا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون لكني سكتها سكة فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك عليك قلت يا رسول الله فلا أوثقها قال ائتني بها فأتيت بها فقال لها أين الله قالت في السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعتقها فإنها مؤمنة۔ صحیح مسلم باب تحریم الکلام فی الصلاۃ۔ اس حدیث مبارک کا خلاصہ یہ ہے کہ معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری ایک باندی تھی جو احد کی جانب بکریاں چرایا کرتی۔ ایک دن ایک بھیڑیا آیا، ایک بکری کو لے کر چلا گیا، مجھے غصہ آیا، میں نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا، پھر میں خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے پورا واقعہ بیان کیا تو میں نے محسوس کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بہت بڑا فعل قرار دیا کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو میں نے عرض کیا رسول اللہ میں اس کو آزاد کر دوں؟ آپ نے فرمایا اس باندی کو لے کر آؤ۔ میں لے کر گیا تو آپ نے دو سوال کیے۔ نمبر ایک این اللہ، اللہ کہاں پر ہے؟ اس نے کہا فی السماء، آسمان میں ہے۔ نمبر دو من انا، میں کون ہوں؟ اس نے کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا اعتقها فانها مؤمنہ، اس کو آزاد کر دو، یہ مؤمنہ ہے، ایمان والی ہے۔ اب حدیث جاریہ سے ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پوچھا این اللہ، اللہ کہاں پر ہے، تو اس خاتون نے کہا، باندی نے کہا فی السماء، آسمان میں ہے۔ تو آپ کا جو نظریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ پر ہے، یہ تو اس کے خلاف ہے، وہ تو آسمان میں کہہ رہی ہے۔ یہ خلاصہ ہے حدیث جاریہ کا جو ہمارے خلاف پیش کی جاتی ہے۔ جواب نمبر ایک، حدیث جاریہ مضطرب ہے اور مضطرب ہونے کی وجہ سے ناقابل استدلال ہے۔ مضطرب کا معنی کیا ہے؟ دیکھیں، ایک ہے حدیث کی سند اور ایک ہے متن۔ حدیث پاک کو جو نقل کرنے والے راوی ہیں، ایک راوی سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، اس کو سند کہتے ہیں، اور جو بات وہ نقل کرتے ہیں اس کو حدیث کا متن کہتے ہیں۔ تو ایک ہے سند اور ایک ہے متن۔ سند اور متن میں ایسا اختلاف کہ جس میں تطبیق یا ترجیح ممکن نہ ہو، اسے اضطراب کہتے ہیں، اور یہ جو اضطراب ہے یہ حدیث پاک کو ضعیف قرار دیتا ہے، یعنی اضطراب یہ وجہ ضعف ہے، تو اس حدیث پاک کے اندر اضطراب ہے۔ علامہ
محی الدین ابو زکریہ یحییٰ بن شرف النووی رحمہ اللہ تعالی وفات 676 ہجری تقریباً نووی کے اندر فرماتے ہیں والاضطراب یوجب ضعف الحدیث لإشعاره بعدم الضبط ويقع في الاسناد تارة وفي المتن اخرى، کہ یہ جو حدیث پاک کے اندر اضطراب ہے اس کی وجہ سے حدیث ضعیف ہو جاتی ہے، اور یہ اضطراب کبھی متن میں ہوتا ہے اور کبھی سند کے اندر ہوتا ہے، کبھی اضطراب سند میں ہوگا کبھی متن میں ہوگا۔ خلاصہ یہ ہے کہ حدیث پاک حدیث جاریہ میں اضطراب ہے، اور اضطراب کی وجہ سے حدیث ناقابل استدلال ہو جاتی ہے عقیدے کے اندر۔ امام ابو بکر احمد بن حسین بن علی بن موسیٰ البیہقی رحمہ اللہ تعالی وفات 458 ہجری کتاب الاسماء والصفات للبیہقی میں لکھتے ہیں وقد ذکرت فی کتاب الظہار من السنن مخالفت من خالف معاویہ بن الحکم فی لفظ الحدیث، میں نے اپنی کتاب السنن الکبریٰ میں ان روات کا تذکرہ کیا ہے جنہوں نے معاویہ بن حکم رضی اللہ عنہ کے الفاظ کے بیان کردہ الفاظ کی بجائے اور الفاظ ذکر کیے ہیں۔ اسی طرح امام ابو بکر احمد بن حسین بن علی بن موسیٰ البیہقی رحمہ اللہ نے السنن الکبریٰ میں پھر تفصیل سے ان روایات کو بھی ذکر کیا ہے۔ مثلا وہ فرماتے ہیں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ربک قالت اللہ ربی، یہ حضرت عتبہ بن مسعود سے ہے۔ فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتشہدین لا الہ الا اللہ قالت نعم، یہ عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود سے ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادعو بها فقال من ربک قالت اللہ، یہ شرید بن سوید الثقفی رضی اللہ عنہ سے ہے۔ اسی طرح حافظ ابو الفضل شہاب الدین احمد بن علی ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالی وفات 852 ہجری تلخیص الحبیر لابن حجر کتاب الکفارات میں فرماتے ہیں وفی اللفظ مخالفت کثیرہ، اس روایت کے الفاظ میں بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے۔ شیخ الاسلام علامہ محمد زاہد بن حسن الکوثری رحمہ اللہ تعالی وفات 1371 ہجری تکملۃ الرد علی نونیت ابن القیم للکوثری فرماتے ہیں لأن الحدیث فیہ اضطراب سندا و متنا، حدیث کے اندر اضطراب ہے سندن بھی اور متنن بھی، تو اس حدیث کے اندر اضطراب ہے، اور اضطراب یہ وجہ ضعف ہے، لہذا یہ حدیث ناقابل استدلال ہے۔ اضطراب کی ذرا تفصیل ملاحظہ فرمائیں، میں تھوڑی تفصیل سے بات کرتا ہوں کہ اضطراب کیسے ہے۔ یہ حدیث مختلف کتب حدیث میں مختلف الفاظ سے منقول ہے۔ نمبر 1، یہی حدیث صحیح مسلم باب تحریم الکلام فی الصلاۃ کے اندر یوں ہے عن معاویہ بن الحکم السلمی قال كانت لی جاریۃ ترعى غنما قبل احد والجوانیہ فاطلعت ذات یوم فاذا الذئب قد ذهب بشاة عن غنمها وانا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون لكني سككتها سكة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعزم ذلك علي قلت يا رسول الله أفلا أعتقها قال ائتني بها فأتيته بها فقال لها أين الله قالت في السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله قال أعتقها فإنها مؤمنة۔ یہ حدیث پاک سنن ابی داؤد باب فی الرقبۃ المؤمنہ میں یوں ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بجارية سوداء فقال يا رسول الله إن علي رقبة مؤمنة فقال لها أين الله فأشارت إلى السماء بإصبعها فقال لها من أنا فأشارت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى السماء يعني أنت رسول الله فقال أعتقها فإنها مؤمنة۔ نمبر 3، یہ حدیث پاک سنن نسائی کتاب الوصایا باب فضل صدقۃ المیت، اس کے اندر یوں ہے ان شرید بن سوید الثقفی قال اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت ان امی اوصت ان تعتق عنها رقبہ وان عندي جاریۃ نوبیۃ افیجزئ انی انا اعتقها عنها قال ائتنی بها فاتیته بها فقال له النبی من ربک قالت اللہ قال من انا قالت انت رسول اللہ قال فاعتقها فانها مؤمنہ۔ یہ حدیث اسی طرح حدیث مبارک موطأ امام مالک باب ما یجوز من العتق فی الرقاب الواجبہ کے اندر ان الفاظ سے ہے عن عمر بن الحکم انه قال اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت یا رسول اللہ
ان جاریۃ لی کانت ترعی غنما لی فجئتها وقد فقدت شاة من الغنم فسألتها عنها فقالت اکلها الذئب فاصبت عليها وكنت من بني آدم فلطمت وجهها وعلي رقبة أفأوثقها فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله فقالت في السماء فقال من أنا فقالت أنت رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتقها. اچھا، حدیث مبارک موطا امام مالک باب ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبہ کے اندر ان الفاظ سے ہے: عن عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبۃ بن مسعود ان رجلا من الانصار جاء الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بجاریۃ له سوداء فقال یا رسول اللہ ان علی رقبۃ مؤمنہ فإن كنت تراها مؤمنة أوثقها فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشهدين أن لا إله إلا الله قالت نعم قالت أشهدين أن محمد رسول الله قالت نعم قال توقنين بالبعث بعد الموت قالت نعم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتقها. اب دیکھو، یہ میں نے آپ کی خدمت میں جو متون کیے ہیں، یہ 5 متون پیش کیے ہیں، 5 قسم کی احادیث کے الفاظ پیش کیے. ان میں اضطراب کیا ہے؟ نمبر 1، اس باندی کا مالک کون تھا. نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوالات کیا فرمائے. نمبر 3، اس باندی نے جواب کیا دیے. اب دیکھیں باندی کا مالک کون تھا. صحیح مسلم کی روایت سے معلوم ہوتا ہے باندی کے مالک معاویہ بن حکم السلمی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، جبکہ نسائی کی روایت میں اس کے مالک ہیں شرید بن سوید رضی اللہ عنہ، جبکہ موطا کی روایت میں مالک کا نام ہے عمر بن حکم السلمی. اب ایک روایت میں مالک معاویہ بن حکم، ایک روایت میں مالک شرید بن سوید، اور ایک میں مالک حضرت عمر بن حکم رضی اللہ عنہ، عمر بن حکم. تو مالک کے نام میں اختلاف ہوا. اب ظاہر ہے 3 آدمی الگ ہے، یہ ایک تو نہیں ہو سکتا نا، 3 الگ ہو. نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باندی سے سوال کیا. صحیح مسلم، ابو داؤد اور موطا کی روایت میں سوال ہے این اللہ من انا. سنن نسائی میں سوال ہے من ربک من انا. اور موطا کی دوسری حدیث میں ہے اتشہدین اللہ الہ الا اللہ. اور ساتھ آپ نے سوال قیامت کے بارے میں بھی کیا. تو سوال تینوں میں الگ الگ ہیں. نمبر 3، باندی نے جواب کیا دیا. صحیح مسلم اور موطا کی ایک روایت میں این اللہ کا جواب ہے فی السماء، اور من انا کا جواب ہے رسول اللہ. ابو داؤد میں ہے اشارت الی السماء و اشارت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. نسائی میں جواب ہے اللہ انت رسول اللہ. موطا کی دوسری روایت میں جواب ہے نعم. اب دیکھو مالک کون تھا، اس میں بھی اختلاف. آپ نے سوال کیا فرمایا، اس میں بھی اختلاف. باندی نے جواب کیا دیا، اس میں بھی اختلاف. تو جب سند اور متن کے اندر اضطراب آ جائے تو روایت ضعیف ہوتی ہے اور ناقابل استدلال ہوتی ہے. اس لیے اس روایت کو اہل سنت والجماعت کے خلاف غیر مقلدین پیش کرنا چاہیں تب بھی پیش نہیں کر سکتے. جواب نمبر 2، اگر اس حدیث کو سندن اور متنن صحیح اور قابل استدلال مان بھی لیا جائے تو پھر بھی غیر مقلدین کے خلاف ہے. کیوں؟ ان کا دعویٰ ہے اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے عرش پر ہے، اور اس سے ثابت ہوتا ہے آسمان میں ہے فی السماء، آسمان پھر اوپر جنت پھر اوپر عرش. ان کے عقیدے کے خلاف ہے. نمبر 3، دیکھو یہ روایت ہمارے خلاف کسی طرح بھی نہیں. کیوں؟ ہم تو قائل ہیں عرش پر، فرش پر، آسمان پر، زمین پر، خلا پر، فضا پر، ہر جگہ پہ. تو ہمارے خلاف کیسی ہوگی؟ ہم تو آسمان میں بھی اللہ تعالیٰ کے ہونے کے قائل ہیں، تو ہمارے خلاف تو نہ ہوئی. جواب نمبر 4، یہ جواب سمجھیں حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کا یہ جواب ہے، اور بہت پیارا جواب. دیکھیں ہر آدمی بقدر عقل مکلف ہوتا ہے. ایک انسان میں جتنی عقل ہے اتنا ہی مکلف ہے. اس کی مثال سمجھیں. صحیح بخاری باب حدیث الغار کے بعد جو حدیث پاک بلا ترجمہ نقل کی گئی ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ اس پر کو ترجمۃ الباب قائم نہیں فرمایا. حدیث کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک شخص تھا پہلے دور میں، جب اس کو اندیشہ ہوا کہ وہ دنیا سے جا رہا ہے، اس نے اپنے بیٹوں کو ایک نصیحت کی یا وصیت کی
اذا انا مت فاحرقونی ثم اطحنونی ثم ذرونی، جب میرا انتقال ہو جائے تو تم میری لاش کو جلا دینا، نمبر 1، میری ہڈیوں کو پیس لینا، نمبر 2، مجھے ہوا میں اڑا دینا، نمبر 3۔ میری لاش کو جلانا، ہڈیوں کو پیسنا اور پھر ہوا میں اڑا دینا، یہ 3 کام کرنا۔ وہ فوت ہو گیا اور ساتھ اس نے جملہ کہا فواللہ لئن قدر علی ربی لیعذبنی عذابا ما عذبہ احد۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے پکڑ لیا، خدا نے مجھے پکڑا تو مجھے ایسا عذاب دے گا جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دیا، یعنی بہت سخت عذاب ہوگا۔ تو میں چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے پکڑے نہ، بس میری لاش کو جلاؤ، ہڈیوں کو پیسو اور ہوا میں بکھیر دو تاکہ مجھے عذاب نہ ہو۔ فلما مات فعل به ذلک، وہ فوت ہو گیا، اولاد نے ایسے ہی کیا جیسے والد نے وصیت کی تھی۔ فامر اللہ الارض، اللہ نے زمین کو حکم دیا، فرمایا اجمعی ما فیک منہ، اللہ اکبر، اللہ نے زمین کو حکم دیا، فرمایا ان کے سارے ذرات کو جمع کرو، جمع ہو گئے۔ ففعلت، جمع، فاذا ہوا قائم، وہ کھڑا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا ما حملک علی ما صنعت، یہ جو کام تو نے کیا ایسا کیوں کیا؟ کام تو بچوں نے کیا تھا لیکن اس کی وصیت پر تھا نا، کہ تو نے ایسا اپنے بچوں کے کیوں کہا؟ اس نے کہا خشیتک یا رب خشیتک، اے اللہ آپ کے ڈر کی وجہ سے، آپ کے خوف کی وجہ سے ایسے کیا۔ فغفر اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف فرما دیا۔ اب دیکھو اس شخص نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے اپنی اولاد سے کہا تھا کہ اگر اللہ نے مجھے پکڑ لیا تو مجھے عذاب دیں گے۔ تو یہ عقیدہ تو بظاہر کفریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جب جلا دیا جائے گا، ذرات کو بکھیر دیا جائے گا تو اللہ اس کو جمع کرنے پر قادر نہیں ہے، یقیناً ہے۔ تو یہ عقیدہ تو بظاہر کفر ہے، اللہ نے پھر کیسے معاف کر دیا؟ معاف کرنے کی وجہ، انسان مکلف بقدر عقل ہوتا ہے۔ اس کا مطلب وہ یہ سمجھتا تھا کہ جب آدمی کا جسم سالم ہوتا ہے تو اللہ عذاب دیتے ہیں، اور جب جسم ہی نہیں ہوتا تو اللہ عذاب کس کو دیں گے؟ اس کو معاف کر دیا گیا۔ حالانکہ عذاب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ تو اس کا بات کے پابند نہیں ہے کہ جسم سالم ہو تو پھر عذاب دیں۔ اگر انسان کے جسم سالم نہ ہو تب بھی دے سکتے ہیں، سالم ہو تب بھی دے سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو قادر ہے۔ تو انسان عقل کے بقدر مکلف ہوتا ہے، یعنی جتنا اس کا دماغ تھا اتنا اس نے کام کہ اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ اسی طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باندی سے پوچھا این اللہ، اس نے کہا فی السماء، یعنی اس کو اتنی ہی بات سمجھ آتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اوپر کی طرف نسبت کر دے تو اس نے کر دی، اور چونکہ اللہ ہر جگہ پر ہے، فی السماء بھی ہے، تو اس کو معاف کر دیا گیا، مومن سمجھ لیا گیا اور اس کو آزاد کر دیا گیا۔ حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ کے خطبات میں نے ایک واقعہ پڑھا ہے، بہت عجیب ہے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان بقدر عقل مکلف ہوتا ہے، لہٰذا کسی پر فتویٰ دینے کے لیے اس کی عقل کو مد نظر رکھو۔ اس پر ایک واقعہ بیان فرمایا کہ ایک شخص نے، عالم نے بیان فرمایا، اور بیان میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آنکھ سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ زبان سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کان سے پاک ہے۔ ایک دیہاتی شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا مولوی صاحب یہ اللہ ہے الیاذ باللہ یا تربوز ہے؟ نہ اس کی آنکھ ہے، نہ اس کا کان ہے، نہ اس کی زبان ہے، یہ کیا ہے؟ نے فرمایا کہ اس کو کافر نہیں کہنا۔ اس کے دماغ میں یہ آ ہی نہیں سکتا کہ کوئی شخص دیکھے اور آنکھ کے بغیر، کوئی سنے اور کان کے بغیر، کوئی بولے اور زبان کے بغیر، اس میں عقل ہی اتنی تھی، اس کو کافر نہیں کہنا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات بغیر وجود جسم کے ہے۔ اللہ تعالیٰ سنتے کان کے محتاج نہیں ہے، دیکھنے میں آنکھ کے محتاج نہیں ہے، بولنے میں زبان کے محتاج نہیں، تو اس کو کافر نہیں کہنا۔ خلاصہ جواب کا یہ ہے کہ انسان مکلف بقدر عقل ہوتا ہے۔ اس حدیث پاک کے جواب اچھی طرح سماعت فرمائیں، جو کہ حدیث جاریہ غیر مقلدین کے دلائل میں بڑی اہم ترین دلیل شمار کی جاتی ہے،
اور اس کو اکثر وہ پیش کرتے ہیں، یہ حدیث جاریہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا این اللہ، تو باندھی نے کہا فی السماء، اور آپ نے اس کو مومن شمار کیا ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ اس کے جوابات اچھی طرح ملاحظہ فرما لو۔ اس کے جوابات میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ نمبر 1، یہ حدیث سندن اور متنن مضطرب ہے، اور مضطرب حدیث ضعیف ہوتی ہے، عقائد میں ناقابل استدلال ہوتی ہے۔ جواب نمبر 2، اگر اس حدیث کو سندن متنن صحیح مان لیا جائے تو غیر مقلدین کے عقیدے کے خلاف ہے، ان کا عقیدہ اللہ عرش پر ہے۔ جواب نمبر 3، یہ ہمارے نظریے کے خلاف نہیں، ہم جس طرح زمین پر ہونے کے قائل ہیں آسمان میں ہونے کے بھی قائل ہیں، جس طرح عرش پر ہونے کے قائل ہیں فرش پر ہونے کے بھی قائل ہیں، ہمارے خلاف تو نہیں۔ نمبر 4، انسان مکلف بے قدر عقل ہوتا ہے، تو جتنی عقل ہے اتنا ہی اس سے مکلف ہوتا ہے، اسی پر ثواب و عذاب اور جزا و سزا ہوتی ہے، اس لیے کوئی بات قابل اشکال نہیں ہے۔ غیر مقلدین کی دلیل نمبر 8، یہ ان کے اعتراضات بھی اور دلائل بھی ہیں۔ ان کی دلیل نمبر 8، عن نبی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ينزل اللہ الى السماء الدنیا كل لیلۃ حین یمضی ثلث اللیل الاول، صحیح مسلم باب صلاۃ اللیل وعدد رکعات النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اللیل۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر رات جب رات کا پہلا تہیسہ گزر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں۔ تو غیر مقلدین کہتے ہیں اللہ اوپر ہیں تو تبھی تیسرے حصے میں نیچے نازل ہوتے ہیں، نزول تو اوپر سے نیچے ہوتا ہے۔ اگر پہلے سے ہر جگہ پر ہوں تو پھر نزول من السماء کا معنی کیا ہوگا؟ جوابات، پہلا جواب یہ ہے کہ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں، اس سے مراد اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، یا اللہ کے حکم سے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ دیکھیں علامہ محی الدین ابو زکریا یحییٰ بن شرف النووی رحمہ اللہ تعالی، وفات 676 ہجری، شرح صحیح مسلم میں فرماتے ہیں تأولوا هذا الحدیث تأویلین، اس حدیث کے دو مطلب بیان کیے گئے، احدها تأویل مالک بن انس وغیر معنی تنزل رحمتہ وامرہ وملائکتہ کما یقال، اللہ تعالیٰ کی رحمت اترتی ہے، اللہ کا حکم اترتا ہے اور ملائکہ اترتے ہیں۔ کما یقال فعل سلطان کذا اذا فعلوا اتباعہ بامری، جس طرح کوئی کام لوگ کرتے ہیں جو بادشاہ کے ماتحت ہوتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ فلاں کام بادشاہ نے کیا، حالانکہ بادشاہ نہیں کرتا بلکہ بادشاہ کے حکم سے اس کے ماتحت کرتے ہیں۔ تو یہاں بھی اللہ نہیں اترتے، اللہ کے حکم سے ملائکہ اترتے ہیں۔ دوسرا معنی الاقبال والثانی انه علی الاستعارہ ومعناه الاقبال علی الداعین بالاجابۃ واللطف، دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا کرنے والے کی طرف توجہ فرماتے ہیں اور رات کے آخری حصے میں اس کی دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ یہ معنی نہیں کہ اترتے ہیں، دعا قبول فرماتے ہیں۔ دیکھیں اس جواب کے اندر ایک بات ذہن نشین فرمائیں، غیر مقلدین جو ہمیشہ شور ڈالتے ہیں کہ تعویل نہیں کرتے، یہ تعویل کرنے والے کون ہیں؟ تعویل مالک بن انس وغیرہ، حضرت امام مالک بن انس رحمہ اللہ تعالی تعویل فرما رہے ہیں۔ تو گویا تعویل کرنا متقدمین اہل سنت والجماعت سے بھی ثابت ہے، یہ صرف احناف نہیں کرتے، دوسرے حضرات بھی کرتے ہیں۔ دوسرا جواب، اگر نزول رحمت کا معنی نہ لیں بلکہ یہ کہ اللہ خود اوپر سے نیچے نازل ہوتے ہیں تو اس نزول کے لیے جسم ماننا پڑے گا، جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جسم سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات جسم سے پاک ہے۔ جواب نمبر 3، یہ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ وفات 1362 ہجری نے تمہید الفرش فی تحدید العرش میں دیا ہے، بہت پیارا جواب ہے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر ان کی یہ بات مان لی جائے کہ اللہ تعالیٰ حقیقتاً عرش پر ہیں اور عرش سے آسمان کی طرف آخری حصے میں نازل ہوتے ہیں تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ دیکھیں پھر لازم آئے گا کہ دن کو استواء علی العرش ہو اور رات کو استواء علی العرش نہ ہو۔
یعنی دن کو تو اللہ تعالیٰ عرش پر ہوں، اور جب رات کا آخری حصہ ہو تو اللہ تعالیٰ عرش سے نازل ہو کر نیچے آ جائے، تو ان کا یہ عقیدہ کہ اللہ عرش پر ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ جب اللہ تعالیٰ زمین پر آئیں گے تو پھر عرش پر نہیں ہوں گے، تو وہ تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر وقت عرش پر ہے، عقیدہ ٹوٹ گیا۔ اور دوسری بات اس سے بھی اہم ہے، وہ یہ کہ پوری دنیا میں ہر وقت کسی نہ کسی جگہ پہ رات ہوتی ہے۔ جب رات ہوگی تو اس کا معنی اللہ عرش پہ نہیں ہوں گے بلکہ نزول ہو چکا ہوگا، اور دنیا میں ہر وقت کہیں نہ کہیں دن ہوتا ہے۔ جب دن ہوگا اس کا معنی نزول نہیں ہوگا بلکہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہوں گے، تو کیا لازم آئے گا؟ ہر وقت عرش پر بھی نہیں ہوں گے اور ہر وقت نزول بھی نہیں ہوگا، تو آپ کو کیا عقیدہ رکھیں گے؟ دنیا میں کسی نہ کسی جگہ پر تو دن ہے، اس کا معنی کہ عرش پر ہے، اور دنیا میں ہر وقت کسی نہ کسی جگہ رات پر ہے، رات ہے، تو اس کا معنی کہ عرش سے نازل ہوئے ہیں۔ تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا ہر وقت استوا بھی نہیں، اور ہر وقت چونکہ دن ہے تو نزول بھی نہیں۔ چونکہ ہر وقت کہیں نہ کہیں رات ہے تو مستوی العرش نہیں بلکہ نازل ہوئے ہیں، اور ہر وقت کہیں نہ کہیں دن ہے تو اس کا معنی کہ نزول نہیں بلکہ عرش پر ہے، تو آپ کیا عقیدہ رکھیں گے؟ اس لیے بہتر ہے کہ یہی مان لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ مستوی علی العرش بلا کیف ہے۔ اس کا یہ معنی نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہیں، وگرنہ اعتراضات ہوں گے جس کے جواب دینا آپ کے اختیار میں نہیں ہوگا۔ اس کا چوتھا جواب، اگر اس کا حقیقی معنی مان لیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہیں اور عرش سے نازل ہوتے ہیں، تو پھر جب عرش سے نازل ہوں گے تو پھر عرش پہ نہیں ہوں گے، تو تم جو کہتے ہو ہر وقت عرش پر ہے، مستوی العرش کا عقیدہ تو ختم ہو جائے گا نا۔ دلیل نمبر 9، غیر مقلدین کی ایک دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے معراج کی شب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر بلا کر بات کی ہے، تو اگر عرش پر نہ ہوتے تو عرش پر بلا کر بات کیوں کرتے؟ تو گویا عرش پر بلا کر بات کرنا دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے۔ یعنی کہ اس دلیل کو مان لیا جائے تو پھر غیر مقلد کہیں گے یا کوئی اور شخص کہے گا، یہود کہہ دیں گے، کوئی اور مسلمان کہہ دے گا کہ اللہ تعالیٰ کوہ طور پر ہے۔ کیوں؟ جب موسیٰ علیہ السلام سے بات کرنی ہوتی اللہ تعالیٰ ان کو کوہ طور پر بلاتے، لہٰذا اس بات کی دلیل اللہ کوہ طور پر ہے۔ کوئی اور بندہ کہہ دے گا نہیں، اللہ تعالیٰ تو ہماری مسجد میں۔ کیوں؟ جب انسان نے اللہ سے بات کرنی ہو تو نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنی ہو تو مسجد میں جاتا ہے، تو اس کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ مسجد میں ہے، پھر آپ کیا جواب دیں گے؟ اس لیے بہتر ہے کہ یہ مان لیا جائے اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر ہیں، لیکن اپنے کلام کی تجلی کے ظہور کے لیے بندے کی حیثیت کے مطابق جگہ کا انتخاب فرما لیتے ہیں۔ بندہ اگر محمد حبیب جیسا ہے تو گفتگو عرش معلیٰ پر ہے، بندہ اگر موسیٰ کلیم جیسا ہے تو گفتگو طور سینہ پر ہے، اور بندہ اگر مجھ اور آپ جیسا ہے تو گفتگو کے لیے عام مسجد کا انتخاب ہوتا ہے۔ کتنی آسان سی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بات ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے غیر مقلد نے کہا جی حدیث پاک میں ہے اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ادنو منی یا محمد، اے محمد میرے قریب ہو جاؤ، تو اللہ عرش پہ تھے تو تبھی فرمایا نا قریب ہو جاؤ۔ میں نے کہا قرآن کہتا ہے فاسجد، سجدہ کرو۔ اب سجدے کا معنی یہ تو نہیں کہ عرش پہ آ جاؤ، سجدے کا معنی ہے وضع الجبہۃ علی الارض، اپنی پیشانی زمین پر رکھ دو۔ کیوں؟ فرمایا اقترب، تاکہ میرے قریب ہو جاؤ۔ تو اگر حدیث سے یہ ثابت ہے اللہ نے عرش پہ بلا کے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ادنو میرے قریب ہو جاؤ، تو قرآن سے ثابت ہے کہ اللہ ہر بندے کو سجدے میں پیشانی رکھوا کر فرماتے اقترب، میرے قریب ہو جاؤ۔ تو قرآن سے تو فرش پہ ہونا ثابت ہو رہا ہے۔ اس کے لیے ہم دیوبند والے قرآن بھی مانتے ہیں، حدیث بھی مانتے ہیں۔ جب بندہ مجھ اور آپ جیسا ہو تو ہماری حیثیت کے مطابق فرمایا اپنی پیشانی زمین پہ رکھو، اقترب، میرے قریب ہو جاؤ۔ اور بندہ محمد حبیب جیسا ہو صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کی شان کے مطابق عرش پہ بلایا اور فرمایا ادنو منی یا محمد، اے محمد میرے قریب ہو جاؤ۔ تو اگر بندہ مجھ اور آپ جیسا ہو تو ہماری حیثیت کے مطابق اقترب، سجدے میں بلا کر فرمایا کہ قریب ہو جاؤ۔ معلوم ہوا کہ اللہ زمین پر بھی ہے۔ محمد حبیب جیسا ہو
تو آسمان پر بلا عرش پر بلا کر میں ادنو میرے قریب ہو جاؤ. معلوم ہو کہ اللہ عرش پر بھی ہے تو فرش پر بھی ہے عرش پر بھی ہے. ایک طرف سے پتہ چلا فرش پر ہے, ادنو منی سے پتہ چلا کہ عرش پر ہے. فرش عرش دونوں پر ہے. ہم نہ قرآن چھوڑ رہے ہیں نہ حدیث پاک چھوڑ رہے ہیں. دلیل نمبر 10, غیر مقلدین کہتے ہیں جب ہم دعا مانگتے ہیں تو ہاتھ اوپر اٹھاتے ہیں. بوقت دعا ہاتھ اوپر اٹھا کر دعا مانگنا, بوقت دعا ہاتھ اوپر اٹھا کر دعا مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اوپر ہے. اگر اللہ ہر جگہ پر ہوتا تو اوپر ہاتھ کیوں اٹھاتے؟ جواب ذہن نشین فرماؤ. ہم نے کہا اللہ تعالیٰ خاص جہت سے پاک ہے بلکہ جہات ستہ سے پاک ہے, لیکن اللہ تعالیٰ تمام جہات کو محیط بھی ہے. ہاں بندے کے قلبی استحضار, بندے کی قلبی توجہ کے لیے اللہ بعض اعمال کے لیے بعض جہات کا تعین فرما دیتے ہیں. مثلا نماز کے لیے جہت کعبہ کو قبلہ متعین کر دیا, اور دعا کے لیے جہت فوق کو قبلہ بنا دیا. نہایت اعلیٰ درجہ کی قرب الہی کے حصول کے لیے جہت عرض کو قبلہ بنا دیا. یہ بندے کے استحضار کے لیے ہے. اللہ تو ہر طرف ہے. تب یہ کہ بھئی دعا کے لیے آپ جدھر چاہو منہ کر کے دعا مانگ لو, جدھر چاہو ہاتھ اٹھا لو. کوئی ایسے ہاتھ اٹھائے گا اللہ تعالیٰ دے دیں, ادھر وہ ہاتھ اٹھائے گا اللہ تعالیٰ دے دیں, ادھر اٹھائے اللہ تعالیٰ دے دو. قلبی توجہ نہیں رہتی. قلبی استحضار کے لیے, بندے کی قلبی توجہ کے لیے دعا کے لیے جہت فوق کو قبلہ بنا دیا کہ یوں اوپر ہاتھ اٹھا کر مانگو. اور نماز کے اندر جہت کعبہ کو قبلہ متعین کر دیا, ورنہ امام نے منہ ادھر کیا ہوگا, مقتدی ادھر کیا ہوگا, دوسرا ادھر کرے گا, چوتھا ادھر کرے گا, تو بتاؤ قلبی استحضار ختم ہو جائے گا. ہر بندے کو پتہ ہے کہ میں رخ ادھر کرنا ہے, میں نے رخ ادھر کرنا ہے. جس کا معنی یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے. اللہ تعالیٰ ہر طرف ہے, لیکن بعض اعمال کے لیے بعض خاص جہات کو قبلہ متعین فرماتے ہیں تاکہ بندے کے قلبی استحضار رہے. علامہ محی الدین ابو زکریہ یحییٰ بن شرف النووی رحمہ اللہ, وفات 676 ہجری, شرح صحیح مسلم میں فرماتے ہیں اذا دعاہ الداعی استقبل السماء, جب دعا مانگنے والا دعا کرے تو آسمان کی طرف رخ کرے. کما اذا صلی المصلی, جس طرح نماز پڑھنے والا نماز پڑھتا ہے, استقبل الکعبہ, اور منہ کعبے کی طرف کرتا ہے. ولیس ذالک لأنه منحصر فی السماء, یہ اس وجہ سے نہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف آسمان میں ہے. کما انه لیس منحصر فی جہت الکعبہ, جس طرح نماز پڑھے تو منہ کعبہ کی طرف ہے, اس کا معنی یہ نہیں کہ اللہ صرف کعبہ کی طرف ہے, ہرگز اس کا معنی یہ نہیں. لأن السماء قبلۃ الداعین کما ان الکعبۃ قبلۃ المصلین, فرمایا بالکل اس لیے آسمان قبلہ ہے نماز پڑھنے والے کا, اور کعبہ قبلہ ہے نماز پڑھنے والے کا, اور آسمان قبلہ ہے دعا مانگنے والے کا. یہ ہماری رائے نہیں ہے, علامہ نووی کی رائے ہے. میں اس لیے اپنی گفتگو پر تائیدات اکابر کی پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کا اچھی طرح ذہن بن جائے, اچھی طرح ذہن بن جائے, کبھی الجھن کے اندر مبتلا نہیں ہونا. دلیل نمبر 11 کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کرنے کے لیے عموماً اوپر کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے, اس لیے کہ اللہ اوپر ہے, ورنہ اوپر اشارہ کیوں کرتے؟ جواب, ہم نے کہا اللہ تعالیٰ جہات ستہ سے پاک ہے لیکن تمام جہات کو محیط بھی ہے. وکان اللہ بکل شیء محیطا, لیکن جہات ستہ میں سے جہت علو, اوپر کی جہت کو عقلاً تمام جہات پر فوقیت ہے, اس لیے علو مرتبہ اور تعظیم کا خیال کرتے ہوئے اشارہ اوپر کی طرف کیا جاتا ہے. جس طرح استاد سبق پڑھا رہا ہے, لوگ سامنے بھی ہیں, طلبہ دائیں بائیں, اب جگہ موجود ہے, کوئی پیچھے بیٹھے تو استاد کہتے ہیں بیٹا آگے آگے بیٹھو. وہ کہ جی مجھے تو آواز آ رہی ہے, استاد کی آواز آ رہی ہے, لیکن ادب کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ پیچھے بیٹھ کے سنو, ادب کا تقاضا کہ سبق سامنے بیٹھ کے سنو, ادب کا تقاضا کہ سبق سامنے بیٹھ کے سنو. تو جہت فوق کو عقلاً فوقیت ہوتی ہے. آپ ایک جگہ بیان کرتے ہیں, ہزاروں لوگ بیان سننے کے نیچے بیٹھے ہوتے ہیں, ان میں سے ایک عزت والے شخص کو آپ بلاتے ہیں, تکریم والے کو بلاتے ہیں, کیا نیچے والی جگہ ناپاک ہے؟ ہم نے کہا وہ بھی پاک ہے, لیکن اس جگہ کو عرف میں اوپر والی جگہ کو فوقیت اور عظمت حاصل ہوتی ہے, اس لیے اس کے اوپر بٹھا لیتے ہیں.
تو میں نے یہ مختصر سی گفتگو آپ کی طرف یہ کی ہے تاکہ آپ کا ذہن بنے اور دلائل کا جواب کھل کر سامنے آئے۔ مجھے ایک غیر مقلد کہنے لگا تیری چھوٹے بچے سے پوچھو اللہ کدھر ہے، وہ کہتے اوپر، یہ تو بچہ بھی جانتا ہے اوپر ہے۔ میں نے کہا اس کا مطلب کہ صرف اوپر کہنا یہ بڑوں کا نہیں بچوں کا عقیدہ ہے، تو آپ بچوں والا عقیدہ تو پیش نہ کرو نا۔ میں ہمیشہ سمجھاتا ہوں کہ بات کا جواب دینا سیکھو۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے معروف ہے امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تشریف فرماتے، ان کے پاس ایک شیعہ علامہ بھی تھا، تو خرگوش کا گوشت تھا، تو حضرت نے فرمایا کہ کھائیے۔ شیعہ خرگوش کا گوشت نہیں کھاتے۔ اس نے مزاحن کہا شاہ جی یہ گوشت تو ہمارے خرگوش کا گوشت تو ہمارے کتے بھی نہیں کھاتے۔ شاہ جی فرمانے لگے ہاں کتے نہیں کھاتے، اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہم کھاتے ہیں۔ کیسا طنز کیا، یعنی وہ شیعہ تھا نا، وہ نہیں کھاتا تھا، تو اس نے کہا کہ اس کو تو ہمارے کتے بھی نہیں کھاتے۔ شاہ جی نے فرمایا ہاں میں بھی کہتا ہوں خرگوش کو کتے نہیں کھاتے، ہم کہتے ہیں۔ کس طرح اس کے اوپر طنز کیا۔ تو غیر مقلد نے کہا جی یہ تو بچے بھی جانتے ہیں اللہ اوپر ہے۔ میں نے کہا بچے جانتے صرف اوپر ہے، ہم تو بچے نہیں بڑے ہیں نا، اس لیے ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر طرف ہے، ہر جگہ پر ہے، ہر کسی کے ذات ہے۔ تو میں نے اس عقیدے پر آپ کی خدمت میں آیات پیش کی ہیں، احادیث پیش کی ہیں، عقلی دلائل پیش کی ہیں، مخالفین کے دلائل کے جوابات پیش کیے ہیں تاکہ الجھن باقی نہ رہے۔ اپنے عقیدے کو بصیرت اور عقیدت کے ساتھ سمجھو، بحمد اللہ تعالی عقیدت اور بصیرت کے ساتھ سمجھو۔ اہل السنت والجماعت کا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر ہے، فرش پر ہے، آسمان میں ہے، زمین میں ہے، مقام میں ہے، فضا میں ہے، ہر جگہ پر ہے، ہر کسی کے ساتھ ہے۔ ہم اس عقیدے کو بصیرت سے بھی اپناتے ہیں، عقیدت سے بھی اپناتے ہیں۔ ہمیں اپنے عقائد پر بحمد اللہ تعالی عقیدت بھی ہے، بصیرت بھی ہے۔ بصیرت کا معنی دلیل، عقیدت کا معنی اپنے بزرگوں کی عظمت ہے دل میں۔ ہم ہر طرح سے اپنے عقائد اختیار کرتے اور اختیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عقائد سیکھنے اور امت کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔